دیں گے یضربون وجوہہم و ادبارہم، اور وہ فرشتے مار رہے ہوں گے چہروں پر اور پیٹھوں کے اوپر۔ تو جب اس آیت کو میں نے پڑھا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ موت کا منظر کیسا ہوتا ہے، روح نکلنے کا منظر حدیث کی روشنی میں۔ تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے، یعنی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جو لوگ مدینہ منورہ گئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان کو انصاری کہتے ہیں۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی گئے۔ فانتہینا الی القبر ولما یلحد، جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، یعنی جو مسلمان تھے صحابہ کرام کی ابھی قبر جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ کس طرح بیٹھے اس منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پرندہ بیٹھا ہوا آدمی کے سر کے اوپر تو آدمی بالکل جو ہے محتاط ہو کر بیٹھتا ہے کہ ذرا بھی میں ہلا دی کہ پرندہ اڑ جائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ادباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ارد گرد بہت ہی محتاط ہو کر متوجہ ہو کر کے بیٹھ گئے۔ وفی یدیہ عود ینکت فی الارض، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے ایسے زمین کو کریدنے لگے۔ کبھی کبھی آدمی کسی سوچ میں ہوتا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ایسے کریدتا ہے اور ہر طرف سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ فرفع رأسہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پہلے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس ذرا اوپر اٹھایا۔ فقال، تو سر اوپر اٹھا کر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگو۔ مرتین او ثلاثا، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمائی۔ ثم قال، پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ یہاں سے توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ روح کے نکلنے کا منظر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے، مومن بندے کی روح جب قبض ہونے والی ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر اس کے بس اب چند لمحات باقی ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی یعنی موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس دنیا کے پہلے پہلے لمحات ہوتے ہیں۔ نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ،
کأن وجوہہم الشمس. تو جب اس دنیا کے آخری لمحات ہوتے ہیں اور آخرت کے پہلے پہلے لمحات ہوتے ہیں تو آسمان سے سورج کی طرح انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا کے آخری وقت ہوتا ہے اور بندہ مومن ہو، ایمان والا ہو، نزل الیہم، اس بندے کے پاس اترتے ہیں ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے، بیض الوجوہ، سفید چہروں والے. کیسے سفید چہرے والے؟ کأن وجوہہم الشمس، ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے سورج ہو. اتنے خوبصورت فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں. معہم کفن من اکفان الجنتی، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے. فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے. وحنوت من حنوت الجنتی، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے. حتی یجلسوا منہ مد البصر، اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے. ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، کہ گویا ملائکہ کئی سارے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر ٹیم دور بیٹھتی ہے لیکن روح نکالنے والا فرشتہ سر کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے. جب فرشتہ جو بڑا فرشتہ ہے، روح نکالنے والا فرشتہ ہے، وہ آ کر بندے کے پاس بیٹھ جاتا ہے. ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند راسہ، ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے. فیقول، اور کہتا ہے، ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اچھے لفظ سے اس کو بلاتا ہے. اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکل جا تم. کدھر نکل؟ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی رضامندی کی طرف نکل جا. قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. جب اس کو کہا جاتا ہے پاکیزہ روح تو نکل اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی رضامندی کی طرف نکل، تو فرمایا کہ فتخرج، روح نکلتی ہے، تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے مشکیزہ ہو، پانی برتن کے اندر پانی ہو، اب یوں پانی کو کرے، پانی بغیر کسی رکاوٹ کے آرام سے بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے. اس کے بعد کیا کیا منظر ہے؟ فَيَأْخُذُهَا، وہ جو فرشتوں کی پیچھے ٹیم ہوتی ہے بیٹھی ہوئی، وہ جنت سے آئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں. فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةُ عَيْنٍ، فوراً وہ فرشتے جنت والے ملک الموت سے اس روح کو وصول کر لیتے ہیں. اتنا جلدی لے لیتے ہیں کہ جیسے پلک جھپکنے میں ایک دم سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں. حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے.
وہ جو جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں، جو جنت سے روح کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، فوراً جو ہے بلا تاخیر اس روح کو اس خوشبو میں بساتے ہیں اور کفن کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو مہک آتی ہے۔ تو جب وہ اس روح کو، مومن کی روح کو جنت سے لائی ہوئی خوشبو اور جنت سے لائے ہوئے کفن کے اندر رکھتے ہیں تو اتنی اچھی خوشبو مہکتی ہے روئے زمین پر کہ اس سے اچھی کوئی خوشبو دنیا میں نہیں ہوتی، اور بظاہر ہے کہ جنت جیسی خوشبو دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ قال فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جب وہ اس روح کو خوشبو میں رکھ دیتے ہیں، جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں اس روح کو، تو فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو لے کر جب وہ گزرتے ہیں تو جہاں جہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہاں کے فرشتے جب محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی روح جا رہی ہے، فَيَسْعَدُونَ بِهَا، کہ وہ اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ یعنی ایک وہ فرشتے کی ٹیم ہے جو روح کو لینے آئی ہے، اور پھر وہ لے کر جب آسمان پر چڑھتی ہے تیزی کے ساتھ، تو آگے جہاں جہاں فرشتے اس روح کو لے جاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ فرشتے پوچھیں ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فیقولون، تو وہ جو ٹیم روح کو لے جا رہی ہے وہ کہتی ہے فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، تو وہ روح لے جانے والی ٹیم اس پاکیزہ روح والے انسان کا تعارف کراتی ہے ان پوچھنے والے فرشتوں سے، اور کہتی ہے کہ یہ فلاں ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، اور اس نام سے اس کو تعارف کراتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ نام اس کو پسند تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے الفاظ سے لوگ پکارتے ہیں تو وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ مجھے اس لفظ کے ساتھ پکارا جائے، بلکہ پورے ادب احترام کے ساتھ اس کا پورا نام لیا جائے۔ ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے، کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، عزت والے نام کے ساتھ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے خود اپنا نام۔ تو دنیا کے اندر اس کو جس اچھے نام سے پکارا جاتا تھا تو روح لے جانے والے فرشتے ان پوچھنے والے فرشتوں کو اس کے اس نام کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں۔ حتی ینتہو بہا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں۔ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے، پھر لمبا ہو جائے گا، یاد نہیں رہے گا۔